الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ کیا یہ ٹھیک بتا رہے ہیں؟ جادو سے علاج کے حوالے سے، جادو سے بچنے کا علاج جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا اور آپ نے پڑھا اور آپ کا معمول تھا وہ یہ ہے کہ آپ نے فجر نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الاخلاص، فلق اور ناس، ان تین صورتوں کو تین مرتبہ پڑھنا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد، عصر کے بعد اور عشاء کے بعد ان تین صورتوں کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ صبح اور شام بسم اللہ الذی دعا تین بار پڑھنی ہے۔ رات کو سوتے وقت بھی آخری تینوں کل تین مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ اسی طرح رات کو سوتے وقت سورۃ الملک کی تلاوت بھی کر لینی ہے۔ اسی طرح آپ نے رات کو سوتے وقت سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیتیں اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں سے اخیر تک، اینڈ تک آپ نے یہ پڑھ لینی ہے۔ جادو، جنات، نظر، حسد، لوگوں کا کینہ، بغض، لوگوں کا شر، دنگا فساد، ان تمام چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ اگر کسی بندے پر ایسی کوئی بھلا موجود ہے اور وہ ان چیزوں کو معمول بنا لے تو وہ بھلا جو اس کے ساتھ لگی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ یہ تو ہے نبوی تعلیم۔ باقی رہ گیا معاملہ سورۃ الکہف کی پہلی آخری 10 آیات کا، تو اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں یاد کر لے، زبانی حفظ کر لے اور ان کو پڑھا کرے، فرمایا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ کہیے کہ دجال بہت بڑا جادوگر ہوگا، بہت بڑا کاہن ہوگا، بہت بڑا شر فساد پھیلانے والا شریر اور فسادی ہوگا، تو جب اتنے بڑے فتنے سے حفاظت ہوگی تو نیچے جو چھوٹے چھوٹے فتنے موجود ہیں ان سے بھی حفاظت ہوگی۔ سورۃ کہف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے وہ آئندہ جمعے تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نور میں منور رہتا ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ جب لبید بن عاصم یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تو جناب جبریل آئے اور آپ کو بتایا کہ آپ نے اس جادو کا توڑ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے ذریعے کرنا ہے۔ تو لبید بن عاصم نے جس کنگھی میں گرہیں لگا کر جادو کیا تھا، نبی پاک علیہ السلام فلق اور ناس کی ایک آیت پڑھتے گئے، وہ گرہیں کھولتی گئیں، اور جب صورتیں دونوں پوری ہو گئیں، گرہیں ساری کھل گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا جو اثر تھا وہ زائل ہو گیا اور وہ دور ہو گیا۔ تو جادو نہیں ہوا اور اس سے بچنا ہے، اور جادو ہو گیا اور اس کا علاج کروانا ہے۔ تو ہر بندہ انفرادی طور پر ان صورتوں کا، اخلاص، فلق، ناس کا، ان کا پڑھنا اپنا معمول بنا لے۔ جمعے کے دن سورۃ کہف کا پڑھنا اپنے اوپر فرض کر لے۔ سورۃ کہف کی پہلی آخری 10 آیات کو وہ زبانی حفظ کر کے ان کا پڑھنا بھی اپنا معمول بنا لے۔ صبح میں پڑھے، شام میں پڑھے، دوپہر میں پڑھے، جب بھی وہ پڑھے ضرور ان کو۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ ان تمام مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ ہو جائے گا۔ ہاں، یقین کامل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی نے بے یقینی کی کیفیت کے اندر ان کو پڑھا تو پھر
اس بندے کو شفا حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں یہ یاد رکھیے کہ ان عامل بابوں کے پاس نہیں جانا۔ ہاں جی، چاہے وہ عامل بابا کہے کہ میں اہل حدیث ہوں، چاہے آپ بریلوی ہیں اور وہ آپ کو کہے کہ میں بریلوی ہوں، چاہے آپ شیعہ ہیں اور وہ آپ کو کہے کہ میں شیعہ ہوں، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، کسی بھی عامل بابے کے پاس نہیں جانا۔ کل کے کل چور ہیں، الا من رحم ربی، الا ماشاء اللہ، اور آپ کو نہیں پتہ کہ وہ الا ماشاء اللہ کون بیٹھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو کل کے کل جو ہیں وہ چور ہیں، جیب پر بھی ہاتھ صاف کریں گے، موقع پڑتے ہی آپ کی عزت پر بھی جھاڑو پھیر دیں گے، جو بھی ان کے ہتھے چڑھے گا، ہاتھ آئے گا، وہ خالی ہاتھ، اپنا ہاتھ خالی واپس نہیں جانے دیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو خان صاحب بھی کہتے ہیں، آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے۔ ہاں جی، جب آدمی گھبرا جاتا ہے نا تو وہ سو مرضی علاج کرتا رہے، کرواتا رہے، پھر اس کا کچھ نہیں بنتا، اس نے مرنا ہی ہوتا ہے، اس نے ہلاک ہونا ہوتا ہے، یا مصیبت کا منہ دیکھنا ہوتا ہے۔ آج کل تو چھوٹی سی چھوٹی بیماری کو بھی ہوا بنا دیا جاتا ہے، ورنہ پہلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ مریض ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ اس کا بچنا ناممکن ہے، مگر ڈاکٹر تسلی دیا کرتا تھا کہ آپ کو کچھ نہیں ہے، آپ کہیں نہیں جا رہے، تو مریض یا تو بچ جاتا تھا یا پھر یہ کہ وہ کڑ کڑ کے نہیں مرا کرتا تھا۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے گھبرانا نہیں ہے۔ کسی عالم کی تقریر سنو یا کسی کا بیان سنو، اور خبردار کسی بھی عامل بابے کا بیان سننا، ہاں جی، ہرگز ہرگز یہ کام مت کرو، نہیں تو خواہ مخواہ ہوا چلے اور آپ کے پیچھے شاپر اڑ کر کے آواز پیدا کرے چھپ چھپ، تو آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ میرے پیچھے کوئی چڑیل لگ چکی، کوئی جادو لگ چکا، کوئی آسیب میرے اوپر آ چکا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ تو جو گھبرا جائے گا، جو ڈر گیا، وہ مر گیا، پھر اس کا علاج نہ ڈاکٹر کے پاس ہوگا، نہ اس کا علاج کہیں اور سے ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ صرف عمل کی حد تک، عملیت کی حد تک اپنے آپ کو نہیں روکے رکھنا۔ ہمارے پیارے نبی حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا بھی نازل کی ہے۔ اب یہ جیسے کہہ رہے ہیں نا، علامہ صاحب اٹھرا ہے، اٹھرا ہو، پھٹرا ہو، ٹھٹرا ہو، جو بھی بیماری ہو، جب نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا نازل کی ہے، دوا نازل کی ہے، تو اب کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ دوا لینے کے لیے حکیم کے پاس جاؤ، دوا لینے کے لیے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ آج کل جیسے حالات ہیں، سیاںہ ڈاکٹر، عقل مند ڈاکٹر یہ کرتا ہے کہ پہلے کسی اچھی لیبارٹری سے آپ کے ٹیسٹ کروائے گا، پھر آپ کا علاج کرے گا۔ تو یاد رکھیے کہ صرف اپنے آپ کو اس بات پر بھی روک کر کے نہیں رکھنا کہ یہ بس جناب جناتی اور آسیبی بیماری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر کہیں کہ اب طب کے اندر اور دوا کے اندر آپ کا علاج ختم ہو چکا، وقت گزر چکا۔ بیماری جو بھی ہو، جہاں آپ نے یہ مسنون اعمال کرنے ہیں، وہیں چونکہ اللہ نے ہر بیماری کی دوا نازل کی ہے، اس لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہوگا، دوائی بھی لو اور دعا کا اہتمام اور وظیفوں اور وظائف کا اہتمام بھی جاری رکھو۔ جب دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ بن جاتا ہے سونے پہ سہاگا۔ ادھر عملیت کہ قرآن اور حدیث سے آپ نے عمل کرنا ہے خود انفرادی طور پر، اور ادھر دوسری طرف اچھے ڈاکٹر سے جا کر پہلے اپنے لیبارٹری سے ٹیسٹ کرواؤ، پھر ڈاکٹر سے علاج کرواؤ۔ انشاءاللہ کسی جن کے اندر یہ جرت نہیں، کسی عامل کے اندر یہ جرت نہیں، کسی جادوگر کے اندر یہ جرت نہیں کہ وہ آپ کو ایک سوئی چبھنے جتنی بھی تکلیف پہنچا سکے۔ آخری بات، سب سے پہلے آپ نے